قرآن مجید کا سورہ نمبر 53، سورہ نجم۔ سورہ نجم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 53 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 23 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس سورے کی پہلی آیت کی وجہ سے رکھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت پر ستارے کی قسم کھائی ہے، اور نجم عربی میں ستارے کو کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ پہلا سورہ ہے جسے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے بعد آشکار اور بلند آواز سے حرم مکہ میں تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار کی مکمل ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے کسی بھی قول و فعل میں ذاتی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک میں معراج کی طرف اشارہ ہے کہ معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بلندی پر پہنچے کہ عرش الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ آیت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام بھی دوسروں سے کراتے ہیں کہ وہ قیامت میں کیا کریں گے۔ آیت نمبر 39 کے مطابق انسان کا دنیا اور آخرت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، کیونکہ دین خدا جد و جہد کا مذہب ہے، اس میں سستی کی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 62 میں قرآن مجید کا تیسرا واجب سجدہ ہے۔ جو شخص اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے 21 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے گا، بہت جلد اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، تارے کی قسم جب ٹوٹا، ما ضل صاحبكم وما غوا، کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے اور نہ بہکے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ تو اپنی نفسانی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى، ان کو نہایت طاقتور فرشتے جبرائیل نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرة فاستوى، جو بڑا زبردست ہے، وهو بالأفق الأعلى، اور جب یہ آسمان کے اونچے شرقی کنارے پر تھا تو وہ اپنی اصلی صورت میں ثم دنا فتدلى، سیدھا کھڑا ہوا، پھر تو قریب ہوا، فكان قاب قوسين أو أدنى، اور آگے بڑھا، پھر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب تھا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، خدا نے اپنے بندے کی طرف جو وحی بھیجی سو بھیجی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ أفتمارونه على ما يرى، تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتا ہے تم لوگ اس سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس جبرائیل کو ایک بار شب معراج میں اور دیکھا ہے، عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے نزدیک، عندها جنة المأوى،
مأوى اسی کے پاس تو رہنے کی بہشت ہے. إذ يغشى السدرة ما يغشى جب چھا رہا تھا سدرا پر جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى اس وقت بھی ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آيات ربه الكبرى انہوں نے یقیناً اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. أفرأيتم اللات والعزى تو بھلا تم لوگوں نے لات و عزا کو دیکھا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسرے پچھلے منات کو، بھلا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ألكم الذكر وله الأنثى کیا تمہارے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ تلك إذا قسمة ضيزى یہ تو بہت بے انصافی کی تقسیم ہے. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ یہ تو بس صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں. خدا نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ تو بس اٹکل اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ کیا جس چیز کی انسان تمنا کرے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ آخرت اور دنیا تو خاص خدا ہی کے اختیار میں ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی مگر خدا جس کے لیے چاہے اجازت دے اور پسند کرے اس کے بعد سفارش کر سکتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے سے نام. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا حالانکہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ لوگ تو بس گمان خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آیا کرتا. فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیاوی زندگی ہی کا طالب ہو تم بھی اس سے منہ پھیر لو. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ان کے علم کی یہی انتہا ہے. تمہارا پروردگار جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اس کو بھی خوب جانتا ہے اور جو راہ راست پر ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے تاکہ جن لوگوں نے برائی کی ہے ان کو ان کی کارستانیوں کی سزا دے اور جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کو ان کی نیکی کی جزا دے.
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے، وہی تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تکبر سے اپنے نفس کی پاکیزگی نہ جتایا کرو، جو پرہیزگار ہے اس کو وہ خوب جانتا ہے. أفرأيت الذي تولى بھلا اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے روگردانی کی وأعطى قليلا وأكدى اور تھوڑا سا خدا کی راہ میں دیا اور پھر بند کر دیا. أعنده علم الغيب فهو يرى کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى کیا اس کو ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وإبراهيم الذي وفى اور ابراہیم کے صحیفوں میں جنہوں نے اپنا حق پورا ادا کیا. ألا تزر وازرة وزر أخرى ان صحیفوں میں یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وأن سعيه سوف يرى اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب ہی قیامت میں دیکھی جائے گی. ثم يجزاه الجزاء الأوفى پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وأن إلى ربك المنتهى اور یہ کہ سب کو آخر تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے. وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے. من نطفة إذا تمنى نطفے سے جب رحم میں ڈالا جاتا ہے. وأن عليه النشأة الأخرى اور یہ کہ اسی پر قیامت میں دوبارہ اٹھانا لازم ہے. وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ عطا کرتا ہے. وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعرا کا مالک ہے. وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا. وثمود فما أبقى اور سمود کو بھی غرض کسی کو نہ چھوڑا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور اس کے پہلے نوح کی قوم کو بے شک یہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے. والمؤتفكة أهوى اور اسی نے قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا پھر ان پر جو چھایا سو چھایا. فبأي آلاء ربك تتمارى تو اے انسان آخر تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر شک کیا کرے گا.
هذا نذير من النذر الأولى یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ہے۔ أزفت الآزفة قیامت قریب آ گئی، ليس لها من دون الله كاشفة خدا کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون تو کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو وتضحكون ولا تبكون اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وأنتم سامدون اور تم اس قدر غافل ہو؟ فاسجدوا لله واعبدوا تو خدا کے آگے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو۔